بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ دیکھیے استغفار کے معنی مفہوم پہ بات چیت ہوئی ہے۔ استغفار کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کو طلب کرنا، باب استفعال سے ہے، اور مراد یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جب کسی خطا میں مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی دروازہ، کوئی راستہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے رجوع کریں۔ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو کر جب اس کو معافی کا کوئی راستے نظر نہیں آتا، استغفار کا کوئی راستے نظر نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا۔ اس لیے جو بتایا گیا نا کہ مایوسی سے انسان کو نجات تبھی ملتی ہے جب اسے کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے، راستہ نظر آتا ہے۔ تو ہم سب انسان ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سے خطا بھی ممکن ہے، گناہ بھی ممکن ہے، اور پھر گناہ صغیرہ کبیرہ بھی ممکن ہے۔ تو اب گناہ ہو جائیں تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا معنی اللہ سے بخشش کو طلب کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بیان فرمایا گیا کہ استغفر اللہ، اس کا ورد کرنا، یا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت بیان کی گئی کہ 100 مرتبہ قد 70 مرتن کے 70 کے الفاظ بھی حدیث کے اندر آئے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرماتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استغفار ہے، یا تو درجات کی بلندی کے لیے، یا پھر یہ کہ تعلیم امت کے لیے، کہ تاکہ امتی اللہ کے حضور استغفار سے کبھی غافل نہ ہو۔ اور خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ جیسے ہی نماز کا سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور بیان فرمایا گیا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھنے والا اگر صبح پڑھے یا عصر کے بعد پڑھے، فرمایا اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے! تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر خطا کر جائیں تو مجھ ہی سے معافی مانگیں اور میری بارگاہ میں ہی رجوع کریں۔ کہ جب انسان کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ تو فساد کریں گے زمین میں، اللہ تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم من اللہ ما لا، یعنی اللہ جو جانتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اسے کوئی معاف کرنے والا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو یہ رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے گا۔ تو یوں ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ استغفار کی ہم کثرت کریں۔ فرمایا گیا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ، جب بندہ اپنی جان پر ظلم کر جائے، کوئی عمل ایسا کر جائے جو عمل سوء ہو، برا عمل ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرے، یجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا کیا؟ غفور الرحیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ جب انسان استغفار کی طرف جاتا ہے تو استغفار کا معاملہ، اللہ سے بخشش طلب کرنا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندے سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، تو اول وہ ندامت اختیار کرے اس عمل پہ، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اور پھر استغفار کرے، یا اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر استغفار کے جو صیغے ہیں ان کو پڑھے، انشاءاللہ برکت ملے گی۔